بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی جانے والی اس تکلیف کا جس کو روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کی قربانیوں کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایسے میں عقبہ بن ابی معیط وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈالی اور اس کو بل دینے لگا۔ اس طرح آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آئے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر دھکیلا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور جو تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، مجھے بتائیے مشرکین کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین اور سخت ترین سلوک کس نے کیا تھا؟ جواب میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس سے پوری قوت سے آپ کا گلا گھونٹا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دھکیل کر ہٹایا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ قول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ انہوں نے یہی سب سے سخت برتاؤ دیکھا ہوگا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ سخت برتاؤ کیا گیا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت ترین تکلیف کا۔ یاد رہے کہ محدثین نے اس واقعے کی وضاحت میں فرمایا ہے کہ اس بدبخت اور ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا اس قدر گھونٹا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں باہر کی جانب نکل آئی تھیں۔ یاد رہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دین کے خاطر مشرکین نے زد و کوب کیا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کو بھی مختلف طرح سے ستایا گیا اور اس حد تک پیٹا گیا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو چلیے اب تذکرہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کی قربانیوں کا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسجد الحرام میں تشریف لے چلیے تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد الحرام میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لوگوں کو کلمہ پڑھ لینے کی دعوت دی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح تبلیغ فرمائی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس خطبے کے جواب میں مشرکین مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو انہوں نے سب سے زیادہ مارا پیٹا، مار پیٹ کی انتہا کر دی گئی۔ عقبہ تو انہیں اپنے جوتوں سے مار رہا تھا، اس میں دوہرا تلا لگا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر ان جوتوں سے اتنی ضربیں لگائیں کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑے پر لٹایا اور بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آئے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آج زندہ نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے لوگ واپس حرم آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عقبہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ بالکل بے ہوش تھے۔ آخر شام کے وقت کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا اور بولنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر میں موجود افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے۔
آخر ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم، ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کر کے مجھے بتائیں۔ جمیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں، اسلام قبول کر چکی تھیں، لیکن ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے جمیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابو بکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں۔ جمیل رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈرتی تھیں، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، میں نہیں جانتی۔ ساتھ ہی وہ بولیں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے فوراً کہا، ہاں۔ اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں۔ جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑی، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جمیل رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھیں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ بولیں، یہاں آپ کی والدہ موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بولے، ان کی طرف سے بے فکر رہیں، یہ آپ کا راز ظاہر نہیں کریں گی۔ اب جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ جمیل نے فرمایا، دار ارقم میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل نہ لوں۔ ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو جائے۔ آخر یہ دونوں انہیں سہارا دے کر لے چلیں اور دار ارقم پہنچ گئیں۔ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے سے لگا لیا، انہیں بوسہ دیا۔ باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں۔ یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسی وقت ایمان لے آئیں، جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ دوستو، یہ تھا جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا، اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی ملاحظہ فرمائی جو ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، کہ ہوش آتے ہی اپنی پرواہ کیے بغیر اپنے حبیب، اپنے دوست نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت فرمایا، اور پھر قسم کھا لی کہ اس وقت تک کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل نہ لیں۔ دوستو، یہی وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا فرمایا، ورنہ آج ہم لوگ اپنی جھوٹی زبانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آیا اپنی ترجیحات کو، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کو تیار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، دعویٰ تو ہم عشق رسول کا کرتے ہیں، لیکن روزانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی سنتوں کو ہم ذبح کرتے ہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ کیا ہمارا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا لباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا اخلاق، ہمارا رہن سہن، ہماری معاشرت اور ہمارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہیں؟ اس بارے میں ہم اپنے آپ کا موازنہ کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔
دوستو ہم بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کی قربانیوں کی، تو اس حوالے سے آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں یہ واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک روز صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا، اللہ کی قسم، قریش نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، میں ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر صحابہ نے کہا، ہمیں قریش کی طرف سے آپ کے بارے میں خطرہ ہے، ہم تو ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا خاندان قریش سے اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم میری پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود میری حفاظت فرمائیں گے۔ دوپہر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں پہنچ گئے۔ آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اس وقت قریش اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ اب انہوں نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قریش نے یہ آواز سنی تو کہنے لگے، اس غلام زاد کو کیا ہوا؟ کوئی اور بولا، محمد جو کلام لے کر آئے ہیں یہ وہی پڑھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرکین ان کی طرف دوڑ پڑے اور لگے انہیں مارنے پیٹنے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چوٹیں کھاتے جاتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے سورت کا زیادہ تر حصہ تلاوت کر ڈالا۔ اس کے بعد وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے۔ ان کا چہرہ اس وقت تک لہو لہان ہو چکا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مسلمان بول اٹھے، ہمیں تمہاری طرف سے اسی بات کا خطرہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے دشمنوں کو میں نے اپنے لیے آج سے زیادہ ہلکا اور کمزور کبھی نہیں پایا۔ اگر تم لوگ کہو تو کل پھر ان کے سامنے جا کر قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ اس پر مسلمان بولے، نہیں، وہ لوگ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں آپ انہیں وہ کافی سنائے ہیں۔